السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور الفت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد پر گفتگو کرنی ہے. پچھلے جمعے میں نے حقوق العباد پر گفتگو کی تھی اور حقوق العباد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک ہے ماں باپ کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق ماں باپ پر. اسی طریقے سے شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر. اور تیسری قسم ہے مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں پر اور غیر مسلموں کے حقوق مسلمانوں پر. آج مجھے جس بات پر گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے. ماشاءاللہ بہت بہترین عنوان ہے. وہ اس لیے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر باپ ہیں، والد ہیں اپنے بچوں کے. ہم میں سے اکثر و بیشتر کیا ہیں؟ والد ہیں، باپ ہیں. تو اب ہمیں باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے حقوق ہم پر کیا ہیں وہ معلوم تو ہونے چاہیے.
وہ معلوم تو ہونے چاہیے. اب معلوم ہونے کے لیے ہم میں سے ہر کوئی تو کسی مدرسے میں جا کر داخلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے. ہم میں سے بہت ساروں کی عمر اتنی بڑھ گئی کہ زبان نہیں پلٹتی صحیح سے. لیکن ہے باپ. جب باپ ہے تو اولاد جو ہے، اولاد کے حقوق باپ پر ہوں گے تو وہ سیکھنا ضروری ہے. اور کتنا ضروری ہے وہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اولاد کے حقوق نہ سیکھنے پر باپ کتنا بڑا مجرم ہے اللہ کے نزدیک، وہ بھی معلوم ہو جائے گا کے سامنے. تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، دماغ کو یہاں پر رکھ کر سنیے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر حاضر ہو، آپ کا دماغ غائب ہو، پھر کچھ بات کرنے نہیں پڑے. تو اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے. قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. کس سے؟ دوزخ کی آگ سے. اور اس دوزخ کی آگ کے ایندھن کون بننے والے ہیں؟ یعنی جلانے کے کام کون آنے والے ہیں اس دوزخ کی آگ کو؟ وہ انسان اور بندر ہے. اس آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ. تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور ہمارے ماتحت میں کون ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا. تو عزیزان گرامی، اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے وہ تو بہت ساری حقوق ہیں جس پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں. کچھ موٹی موٹی باتیں جو ماں باپ کو جاننے ضروری ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے جان لینا چاہیے. آج کا ماں باپ صرف یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے بچے کو اسکول میں دے دیا اور یا اسکول سے آگے کالج میں دے دیا اور بڑی سے بڑی ڈگری ہم نے بچے کو حاصل کرا لی، تو آج کا یہ ماں باپ سمجھتا ہے کہ ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا. ہم نے اولاد کا حق، اپنے بچوں کا حق ہم نے ادا کر دیا. ایک بات یہاں پر سن لیجئے، بچے کو اسکول میں ڈال دینے کے بعد یا کالج میں ڈال دینے کے بعد، یونیورسٹی میں ڈال دینے کے بعد، دنیا کی تعلیم دے دینے کے بعد بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. آپ دنیا کی تعلیم دلا سکتے ہیں، اس بچے کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ تربیت دینا، صحیح اخلاق سکھانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے. صحیح تربیت آپ کو دینی پڑے گی اور مجھے دینی پڑے گی. اور صحیح تربیت دینے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے حقوق سمجھنا پڑے گا کہ میرے اوپر اولاد کی کیا کیا حقوق ہیں. آج ماں باپ کی اولاد کو صحیح تربیت نہ دینے کی وجہ سے، ماں باپ اپنے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے بے شمار بچے گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں. گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں ہمارے بچے، اور صرف پھر لیتے یا گھوم لیتے تو الگ بات، ہمارے بچوں میں گالی گلوچ بھی زیادہ پائی جاتی ہے. ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کے گھر پر کچھ چیزیں پھینکنا اور ایک دوسرے بچے کو تکلیف
کا یہ کام بن گیا۔ عزیزان گرامی، کچھ دانشور لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مسلمان کے محلے کو جاننا ہے تو اس طرح جانو۔ اگر مسلمان محلے کو آپ پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان محلہ کون سا ہے، تو آپ اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جہاں پر بے شمار نوجوان یا بچے گلی کوچوں میں پھر رہے ہوں، بک بک کر رہے ہوں اور ہوٹلوں میں اخبار بازی یا طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان کا محلہ ہے۔ یعنی اتنی گری ہوئی حالت مسلمان بچوں کی ہو گئی ہے یا مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ اس سے لوگ پہچاننے لگے ہیں کہ مسلمان بچے ہی گلی کوچوں میں اس طرح پھر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی شناخت کتنی خراب کر دی۔ افسوس صد افسوس کہ وہ مسلمان بچے جن کو قرآن کریم ملا ہوا ہے، وہ مسلمان بچے جن کو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ملا ہوا ہے، اور افسوس ہے ان ماں باپ پر کہ جن کو قرآن کریم جیسی دولت اللہ نے عطا کی، نعمت عطا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا اور مومن ہونا نصیب ہوا ہے۔ افسوس ہے کہ ان کے بچے گلی کوچوں میں اس طرح پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ماں باپ کو بتلاتے ہوئے کہ وہی ماں باپ اپنے بچوں سے حقوق مانگے جن ماں باپ نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا ہو، ان کو حق ہے کہ اپنی اولاد سے حق مانگے۔ کیا فرمایا؟ ماں باپ کو اپنی اولاد سے حق مانگنے کا اسی وقت حق ہے جبکہ ماں باپ خود اپنے اولاد کے حقوق ادا کیے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں تو اس ماں باپ کو اولاد سے حق مانگنے کا حق نہیں ہے۔ آپ بچوں کی تربیت نہ کریں، آپ دنیاوی تعلیم سے بچے کو آراستہ کر دیں، اسلامی اور مسلمانی طریقے سے بچے کی پرورش نہ کریں اور آپ ذہن میں بٹھائیں کہ اس بچے سے ہمیں بہتر پھل ملے، یہ کیسے ہو سکتا؟ درخت کس سے پہچانا جاتا ہے؟ صحیح پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت کی خوبصورتی کس سے پہچانا جاتا ہے؟ پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر پھل ہی آپ کے خراب ہو تو پھر درخت کس کام کا؟ تو ضرورت ہے کہ ماں باپ اپنے حقوق صحیح طور پر ادا کریں۔ ایک مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے ہی آیا۔ ایک والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بچے کی شکایت لے کر آئے اور مقدمہ دائر کیا کہ میری اولاد میرا حق ادا نہیں کرتا۔ کیا کہا باپ نے اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہوئے؟ کہ میری اولاد میرا حق ادا نہیں کر رہا، میری بات نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں مجھے دھتکار دیتا ہے، جھگڑتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، آپ مجھے اپنی اولاد سے حق دلوائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے منصف انسان، انصاف کا چرچا دنیا میں ہے ان کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بچے کو بلایا اور بلا کر بچے سے کہا، کیا تیرا یہ باپ صحیح کہہ رہا ہے کہ تو ان کا حق ادا نہیں کرتا؟ تو بیٹے نے کہا، یا امیر المؤمنین اگر کچھ آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ بات کروں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بولو بیٹا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر المؤمنین، میں ان کا حق کیسے ادا کروں جبکہ انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا؟ میں ان کا حق کیسے ادا کرتا جبکہ انہوں نے میرا حق خود ادا نہیں کیا؟
تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا وہ کیسے؟ تو بیٹے نے کہا امیر المؤمنین دیکھیے اسلام کیا سکھاتا ہے، نکاح کے موقع پر اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ نکاح کے موقع پر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے گھر میں بہترین ماں کو لے کر آؤ۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے نکاح کے موقع پر؟ تعلیم یہ دیتا ہے کہ اپنے گھر میں بہترین ماں کو لے کر آئے، بہترین اخلاق والی عورت کو لے کر آؤ۔ ماں تو بعد میں بنے گی نا وہ عورت، اسی لیے کہا کیا کہ دلہن ایسی چنو کہ بہترین ماں بننے والی ہو۔ تو امیر المؤمنین اب ذرا سنیے کہ جب میرے والد نے نکاح کیا تو انہوں نے مجھے کس طرح ماں دیا ہے، آپ ذرا سنیے۔ انہوں نے اس موقع پر میرا حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بہترین ماں نہیں دی۔ وہ اس طرح کہ میرے والد نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو کہ مجوسی ہے، بت پرست، سورج پرست کہہ لیجئے، بت پرست کہہ لیجئے۔ تو ان کو چاہیے کیا تھا کہ بہترین عورت سے نکاح کرتے اور مجھے بہترین ماں عطا کرتے۔ تو انہوں نے تو پہلا ہی میرا حق کھا گیا۔ اسی لیے تو کہا نا نکاح کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صرف خالی خوبصورتی کو نہ دیکھو، صرف خوبصورتی کو نہ دیکھو، حسب نسب کو صرف نہ دیکھو، اور صرف مالداری کو نہ دیکھنا۔ اے ابو ہریرہ ان چیزوں سے بھی بڑھ کر اور ہے، اور وہ ہے دینداری، دینداری کو دیکھ کر نکاح۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہ تمہاری ماں مجوسی ہے، بت پرست ہے، آگ پرست ہے، سورج پرست ہے؟ ہاں امیر المؤمنین۔ اور پھر بیٹے نے دوسری بات یہ کہتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین کو مخاطب کیا، اسلام کیا دیتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ اولاد دے تو اولاد تو اللہ کی امانت ہے۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے اگر اولاد اللہ کسی کو عطا کرے تو نام کیسے ہونے چاہیے؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ بہترین نام رکھنا چاہیے۔ ایسا ہے امیر المؤمنین، تو پھر میرے والد سے پوچھئے میرا نام انہوں نے کیا رکھا؟ میرا نام میرے والد نے جعل رکھا، جیم عین لام، جعل رکھا۔ اور جعل کا معنی کیا ہے؟ بدنما، بدصورت۔ تو دیکھیے امیر المؤمنین نام رکھنے پر بھی میرے ساتھ میرے باپ نے دغا کیا، میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد بیٹے نے تیسری بات یہ کہی، امیر المؤمنین قرآن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ایک انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ انسان جس مذہب پر ہو، اگر مسلمان ہے تو اسلام سکھاتا یہ ہے کہ اسے دینی شعور پیدا کیا جائے، اسے قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ امیر المؤمنین یہاں پر بھی میرے والد نے میرا حق کھایا، اور وہ اس طرح کہ دنیا کی تعلیم سے مجھے آراستہ کیا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اور فلاں 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 سب چیزیں دنیا کی تعلیم سے مجھے آراستہ کیا۔ قرآن کریم کی تعلیم انہوں نے مجھے نہیں دی۔ یہ تینوں حق میرے والد نے کھایا۔ اب میرے والد میرے بارے میں آپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، تو یہ کون سی اچھی بات ہوئی؟ حضرت امیر المؤمنین نے مقدمہ ختم کیا اور باپ سے کہا کہ
اس بچے کے بعد تو نے جب اپنا ان کا جو تمہارے اوپر حق تھا، جب تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو تم بھی حقدار نہیں ہو اپنے حقوق مانگنے کے۔ آج ہم میں سے ہر ایک باپ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد میرا حق ادا کرے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ میری اولاد میرا حق ادا کرے، اور حضرت امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب تم نے ان کا حق ادا کیا ہے تو تم کس خوش فہمی میں ہو کہ پھل میں جو اچھا ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تم خود اپنے حقوق بچوں کے ادا کرو تو انشاءاللہ خود بخود تمہیں جو ملنے چاہیے وہ ملے گی۔ آج ہر ماں باپ کی یہی داستان ہے، قصہ کہانی ہے، ایک دوسرے سے شکایت اپنی اولاد کی کر رہے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ تو عزیزان گرامی، پہلے ہمیں حقوق اولاد کے ادا کرنے پڑیں گے۔ میں صرف یک طرفہ بات نہیں کرتا، دیگر واعظین، خطبہ حضرات، مقررین حضرات یک طرفہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ، یہ سب کے سب صحیح ہے، لیکن اولاد کے بھی تو حقوق ہیں ماں باپ پر۔ ماں باپ کیوں نہیں اولاد کے حقوق ادا کرتے؟ آج ماں باپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ باپ صبح نکلتا ہے، شام کو رات کو آتا ہے، اب جب شام کو آتا ہے کھانے کے لیے تھکا ماندہ، اب دن بھر یا بچہ اسکول سے آ گیا ہے کہ اب باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے کو بٹھا کر دین کی تعلیم دے؟ کیا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دین کی صحیح باتیں بچے کو تلقین کرے؟ کیا ہوتا ہے، کام سے آیا باپ دوڑا دوڑا تھکا ماندہ تھا، ہوتا یہ ہے کہ کچھ باپ جو ہے کھا کر سو گیا، اب اولاد کا حق اس نے کب ادا کیا؟ اب بہت سارے ماں باپ، بہت ساری اولاد، بہت سارے والد اس طرح ہیں کہ تھکا ماندہ کام سے آیا، گھر میں بیٹھ کر کھا لیا، بیوی سے 2-3 بات کر لی، اب باہر نکلتا ہے، جا کر دکان میں جا کر بیٹھ گیا، اب دوستوں سے باتیں ہو رہی ہے، یا پھر مارکیٹ کی طرف چلا گیا، وہاں سے بات کرتے ہوئے اب باپ آتا ہے رات کو 10 بجے، اب جا کر سو جاتا ہے۔ اب بتائیے اس چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا حق کون ادا کرے؟ اور کچھ فیملیوں کی تو اتنی عادت خراب ہو گئی ہے کہ گھر کی ماں بھی نوکری پر جا رہی ہے اور بچوں کو کن کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ وہ ملازمہ جو کہ 2 نمبر کی عورت ہے، بھائی وہ تو خود مجبور ہو کر تیرے گھر کو کام کرنے کو آئی ہے اور تربیت کے لیے ان کو تم دیے ہو، وہ کیا تربیت کرے گی؟ تمہیں تربیت کرنا چاہیے تھا گود میں بٹھا کر یا بٹھا کر سمجھانا چاہیے تھا، تم نے خود تربیت نہیں کی اور دوسرے کے حوالے کر دیے، اور خواہش میں ہو کہ بڑھاپے میں یہ اولاد تمہاری سہارا بن جائے۔ ایسے کیسے بنتی؟ حاضرین گرامی، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ اولاد کوئی معمولی نہیں ہے، ان اولادوں کو سونا سمجھو، سونا گولڈ سمجھو، ان کو لوہا اور بیکار بنا کر نہ رکھو۔ آج افسوس ہے ایسے ماں باپ پر کہ بلی، مرغی اور اسی طریقے سے طوطوں کی ایسی پرورش کر رہے ہیں جو کہ جانور ہیں، ان کی تربیت آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا فرما بردار جانور بن جا رہے ہیں، اور انسان جو کہ نوجوان بچے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، یہ اگرچہ ابھی آپ کو بہت معمولی قسم کے انسان دکھ رہے ہیں، یہ آگے چل کر آپ کے لیے یا تو لوہا بننے والے ہیں یا پھر سونا بننے والے ہیں۔ آپ جب جانوروں کی پرورش کر سکتے ہیں جو کہ عقل سے بہت کم ہے، عقل جانوروں میں انسان کے مقابلے میں بہت کم ہے، آپ جب ان کی تربیت کر کے طوطے کو اپنا فرما بردار بنا سکتے ہیں تو پھر ان چھوٹے چھوٹے معصوم اولاد کو کیوں نہیں تربیت کر سکتے جو کہ اشرف المخلوقات۔ بہت سارے ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ
تربیت نہیں ہو رہی، نہیں کر پا رہے۔ تربیت آپ کیسے نہیں کر پائیں گے جب ایک جانور کو اپنا ماتحت بنا سکتے ہیں، جانور کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں بات بول کر، تو یہ ننھی منھی اولاد تمہاری نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسی بات؟ حاضرین گرامی، بہت افسوس ہوتا ہے ان ماں باپ پر جو اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اولاد سے خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اولاد میرے حقوق ادا کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے ایسے ماں باپ کو جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے کہ ماں باپ، یہی اولاد تمہارے لیے کل عذاب بننے والی ہے، تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گی یہی اولاد، اور تم نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ اولاد تمہیں یہ کہیں گے کل میرے سامنے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ ہے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ اولادیں مخاطب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گی کہ یا رب ان کو دنا عذاب دے اور پھٹکار ان کو اور بڑی پھٹکار دے۔ یہ اولاد اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کر کے فریاد کرے گی کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ضعفین کہتے ہیں دگنا کو، ان کو دگنا عذاب دے اور بڑی پھٹکار ان پر ڈالیے۔ آپ نے وہ حدیث کا مفہوم تو سنا ہوگا نا، جیسے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک عورت کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ ایک عورت کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ عورت جہنم میں جائے۔ تو عورت جو ہے اللہ کے سامنے کچھ فریاد کرے گی اور عورت کہے گی کہ اللہ ٹھیک ہے، آپ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن جہنم میں جانے کا حقدار صرف میں ہی نہیں ہوں، میرے پیچھے اور 4 بھی ہیں، ان کو بھی میرے ساتھ کھینچیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ کیسے؟ عورت کہے گی کہ اللہ میرے ماں باپ بھی اس کے مجرم ہیں میرے جہنم میں جانے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی بھی مجرم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شوہر بھی مجرم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرا بیٹا بھی اس میں مجرم ہے۔ باپ مجرم اس لیے ہے کہ میں ان کے یہاں اپنے ماں باپ کے ماتحت میں 25 سال تک زندگی گزاری۔ مثال کے طور پر میرے ماں باپ نے مجھے کبھی نہیں اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، دینی طریقے پر میری زندگی گزارنے کا کبھی مجھے سلیقہ نہیں سکھایا میرے ماں باپ نے۔ تو مجرم صرف میں ہی ہوں یا میرے ماں باپ بھی ہیں؟ تو میرے ماں باپ بھی مجرم ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اب ایک عورت کے جہنم میں جانے کا کون بیچ میں مجرم بن رہے ہیں؟ ماں باپ بھی، اس لیے کہ صحیح تربیت، اگر صحیح تربیت باپ کر دیتے اور باپ اپنے بچی کو یا اپنے بچے کو بار بار سمجھاتے کہ نہیں بیٹا، یہ جس طرح کی کہ تم زندگی گزار رہے ہو یہ مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے، یہ کافرانہ والی زندگی ہے، اس سے دور رہو۔ آج ہماری اولاد کافرانہ زندگی گزار رہی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کافرانہ زندگی، باغیانہ زندگی، اللہ کے حکموں سے بغاوت کرنے پر تلی ہوئی ہے اور اولاد، اور دھڑنے سے نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں اولاد، تو باپ بھی مجرم ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بھی مجرم ہے۔ عورت کہے گی وہ اس لیے کہ باپ کے گھر کے بعد میرا گھر کون سا بنا؟ میرے شوہر کا گھر بنا۔
کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ یہ چیزیں تمہاری ذمہ داری میں ہیں۔ اولاد کی تربیت کرنا، وقت وقت پر نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور اگر تمہارے پاس زیورات ہیں تو زکوٰۃ دینا، اور گاہے بگاہے اولاد کی تربیت کرنا۔ عورت کہے کہ میرے شوہر نے کچھ سکھایا نہیں، تو یہ بھی مجھے۔ اسی طریقے سے بھائی، باپ گزر گیا، ابو بہن جو ہے بھائی کے ماتحت میں زندگی گزار رہی ہے۔ اب جب باپ چلا جاتا ہے تو بھائی ہی تو اپنے بہنوں کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب عورت کہے گی کہ میرے بھائی نے بھی میرا حق ادا نہیں کیا، کبھی میرے بھائی نے اچھی باتیں بتائی نہیں، کبھی میرے بھائی نے نماز کی تلقین کی نہیں، کبھی میرے بھائی نے مجھے پردے کے بارے میں بتایا نہیں، میرے بھائی نے کبھی مجھے باہر نکلنے کا کیا اصول اور ضابطے کبھی بتائے نہیں، تو بھائی بھی ذمہ دار ہے۔ اور اسی طریقے سے بیٹا بھی مجرم ہے۔ میں نے اس کو پیدا کیا، میں ماں، لیکن یہ میرا بیٹا، اس بیٹے نے مجھے کبھی دین کی باتیں بتلائی نہیں۔ میں گھر میں ناولیں پڑھتی رہی، فلمی گانے سنتی رہی، ٹی وی پر فلم دیکھتی رہی، میرے بیٹے نے کبھی میری اصلاح نہیں کی۔ تو دیکھیے، ایک عورت کے پیچھے یہ 4 مرد جہنم کو جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر کوئی باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پورے حقوق ادا کریں۔ اگر حقوق ادا نہیں کرتے تو بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں نقصانات کو بتا نہیں سکتا، میں سب نقصانات کو لکھ کر لے کر آیا کہ ماں باپ اولاد کا حق ادا نہ کرے تو 3 نقصان ہیں، اور حق ادا کرے تو 3 فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کے بھی 3 نقصان ہیں اور 3 فائدے ہیں۔ ماں باپ اگر اولاد کے حق ادا نہ کریں تو 3، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کے حق ادا کرتے ہیں تو 3 فائدے پہلے سن لیجیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ماں باپ کو ذمہ داریاں دی تھی، اگر ان ذمہ داریوں کو انہوں نے پوری طرح ادا کر دی تو وہ سبک دوشی ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں پھر وہ مجرم نہیں ٹھہریں گے۔ جو ذمہ داری ماں باپ کو دی تھی اللہ نے، وہ ساری کی ساری ذمہ داری گویا کہ ادا کر لیے، اللہ کے یہاں اب ان سے باز پرس نہیں ہوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، ماں باپ اپنے اولاد کے اگر حق ادا کریں تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت نما زندگی بنا کر نہ چھوڑیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی راحت والی زندگی محسوس کر پائیں گے، یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حق ادا کرنے کے بعد، ماں باپ اولاد کے حق ادا کرنے کے بعد اگر کچھ گناہ ہوئے ہوں گے تو یہی اولاد ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اس لیے کہ صحیح کوئی عالم دین ہوگا، کوئی وقت کا پیر ہوگا، اور کوئی بڑا مبلغ ہوگا، اور ماں باپ تھوڑے بہت گناہ میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو یہ نیک صالح اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کرائے۔ تو یہ 3 فائدے ہیں۔ حاضرین گرامی، بہت اہم باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ پر جو اولاد کے حقوق ہیں ان حقوق کو پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت